السلام علیکم، ویلکم ٹو ہاؤس وائف ٹیلز۔ ہاؤس وائف ٹیلز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں مدیحہ اور آپ سنتے ہیں میری آواز میں نئے نئے ناولز اور مزے مزے کی کہانیاں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی پسندیدہ شام کی حویلی میں کی 21ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس ناول کو رخسانہ نگار عدنان نے تحریر کیا ہے، تو سب سے پہلے اس کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے، پھر اس کے بعد ہم اس کی کہانی شروع کریں گے۔ خلاصہ اب تک کے ایک ساتھ کا۔ کشف اپنے پرانے طرز کے گھر سے شدید بیزار ہے اور وہ اپنی آنی سے 1000 بار کہہ چکی ہے کہ وہ اس گھر سے جان چھڑا لیں، لیکن وہ ہر بار اس کی بات ہنس کر ٹال دیتی ہیں۔ کشف گلیوں سے گزرتے خوانچہ فروشوں سے بھی سخت بیزار رہتی ہے اور انہیں حسب توفیق بد دعاؤں سے نوازتی رہتی ہے۔ طاہرہ بیگم کا اپنے گھر پر کافی ہولڈ ہے۔ ان کی بہو سونیا اور بیٹا آصر دونوں ہی ان کے فرما بردار ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی پوتی کا رشتہ بھی ان کی مرضی سے طے ہو، جبکہ وہ اپنے آفس میں کام کرنے والے جبران سے محبت کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کا رشتہ لے کر آئے۔ دوسری جانب کشف کا پڑوسی اسے چھیڑتا ہے، وہ اس کے پاؤں پر اینٹ دے مارتی ہے۔ بعد میں اسی لڑکے سے اور اس کی ماں سے اس کی خوب لڑائی ہوتی ہے۔ زینب شاعری کرتی ہے اور ساتھ ہی ایک اسکول میں بھی پڑھاتی ہے۔ وہ اپنا مسودہ حیدر کے پاس لے کر جاتی ہے تاکہ وہ سرفراز سے بات کر کے اسے چھپوا سکے۔ آفس سے واپسی پر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہیں تیز برستی بارش میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ آڈیٹوریم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، جہاں ڈاکٹر موہت 3 بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے لیکچر دے رہے ہیں اور ہال میں تمام لوگ ساکت ہو کر سن رہے ہیں۔ کشف ناہید کو دیکھ کر اس سے بے اختیار لپٹ جاتی ہے۔ ناہید کو زینب کی فکر ستاتی ہے اور وہ بارش سے بھی خوف زدہ ہیں۔ کشف انہیں کہتی ہے کہ زینب فون نہیں اٹھا رہی۔ ناہید اس سے بطول خالہ سے کیے گئے جھگڑے کے بارے میں پوچھتی ہیں اور وہ اسے سمجھاتی ہیں۔ میرو خزاں کے موسم میں اپنی گاڑی میں موجود ہے اور کسی کی یاد ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے اگر کبھی ناراض ہوئی تو میرو اسے منا لے گا۔ وہ ان سوچوں میں الجھا چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ موہد راستے میں رش دیکھ کر اترتا ہے اور سامنے بے ہوش پڑی زینب کو دیکھ کر اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ آذر کو ایک فون کال آتی ہے اور وہ عجلت میں آفس سے باہر نکلتا ہے۔ زینب کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہ پا کر کشف شدید پریشان ہو جاتی ہے۔ سہیل اپنے طور پر پتہ کروا لیتا ہے اور اسکول میں بھی چکر لگا آتا ہے، لیکن وہ وہاں بھی موجود نہیں ہوتی۔ وہ حیدر کو فون کرتی ہے اور وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے فون پر موہت کی کال آتی ہے اور وہ اسے زینب کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوسری طرف زینب کو ہوش آتا ہے اور موہد اسے جانا پہچانا لگتا ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور گھر جانے کا کہتی ہے اور موہد سے اس کے باپ کا نام بھی پوچھ لیتی ہے۔ موہد اسے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے، جہاں کشف کے ساتھ بلال بھی موجود ہوتا ہے۔ باتوں کے دوران بطول خالہ آ جاتی ہیں اور ماں بیٹی کے کردار پر الزام تراشیاں کرتی بکتی جھکتی بلال کے ڈرانے پر گھر سے نکل جاتی ہیں۔ آذر ردا کو لے کر گھر پہنچتا ہے، جہاں پورا گھر ردا کی غیر حاضری کے باعث پریشان ہے۔ ردا اپنے کمرے میں جاتی ہے، جہاں رمشا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی ہے۔ سونیا اس کے کمرے میں آتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ ردا حیران رہ جاتی ہے۔ میرو دیوار میں کیل ٹھوک رہا ہوتا ہے جب وہ عورت چیختے ہوئے آتی ہے اور اس سے جھگڑتی ہے۔ اس حسین عورت کی طرف میرو شرمندگی سے دیکھتا اس کی بدزبانی سنتا ہے۔ تبھی ان کی بیٹی آتی ہے اور اس کا سرخ لباس دیکھ کر وہ عورت پھر سے چیخنا چلانا اور آخر میں رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ نوجوان لڑکی ماں کی اس حالت سے شدید الرجک ہے اور کہتی ہے کہ اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے، جبکہ وہ عورت چلاتے چلاتے میرو کی گریبان میں چہرہ چھپا لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے دور نہ جائے۔ دادی شائستہ کو فون کر کے کہتی ہیں کہ آذر اور سونیا کو اس رشتے پر اعتراض نہیں۔ وہ 20 دن بعد نکاح رخصتی کی تاریخ رکھ دیتی ہیں، جبکہ دروازے میں کھڑا آذر یہ سن کر ساکت رہ جاتا ہے۔ آذر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ انہیں رشتہ طے کرنے سے پہلے کم سے کم ردا کی مرضی ضرور معلوم کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بات کو یوں گھماتی ہیں کہ آذر چپکا رہ جاتا ہے۔ کشف آنی سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے، وہ اسے ساری تفصیل بتاتی ہے۔ میر منصور باہر گیا اور وہاں جا کر دوسری شادی کر لی۔ کشف ضدی لہجے میں کہتی ہے کہ وہ ان سے ضرور ملے گی۔ سونیا اور ردا اس سے پوچھتی ہیں کہ برسات میں کیا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور جبران سے ہی شادی کرے گی۔ سونیا اسے زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ سونیا آذر کو ڈھکے چھپے لفظوں میں بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی شادی کے لیے راضی نہیں۔
حیدر زینب سے ملتا ہے تو وہ اسے کشف کے رویے کے بارے میں بتاتی ہے۔ کشف خیالوں میں گم بس بیٹھی رہ جاتی ہے۔ اڈے پر پہنچ کر جب بس رکتی ہے تو وہ چونک جاتی ہے اور گھبرا کر رہائشی علاقے کی طرف آ جاتی ہے، جہاں حمزہ اسے سونیا کے گھر ڈراپ کر دیتا ہے۔ کشف کی موجودگی سے عاذر بے سکون ہوتا ہے۔ منصور ایما کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بڑی بدتمیزی کرتی ہے، جب آون اسے تھپڑ مار دیتا ہے۔ ایما پولیس بلا لیتی ہے۔ گھر پر اس کی ماں ایک پرتکلف ڈنر تیار کر کے اس کا انتظار کرتی ہے۔ ایما ماں کو خوشی خوشی بتاتی ہے کہ اس نے باپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ کشف سونیا سے بھی اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے اور اس کے سامنے اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ وہ ضرور امریکہ جائے گی۔ زینب بطول خالہ سے معافی مانگنے جاتی ہے، جہاں وہ اسے کشف کی شادی کا مشورہ دیتی ہیں۔ ڈاکٹر موہت گاؤں میں ہونے والی ایک فوتگی پر جاتے ہیں اور وہاں نہ صرف جنازے میں شریک ہوتے ہیں بلکہ قبر کھودنے میں بھی مدد کرتے ہیں، جس پر گاؤں کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ سونیا زینب کو فون پر کشف کی وجہ سے بہت باتیں سناتی ہے۔ زینب کشف سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، وہ سونیا کے پاس اپنے باپ کی معلومات لینے گئی تھی۔ اسے سونیا کا عجیب رویہ یاد آ جاتا ہے۔ عاذر حیران ہوتا ہے اور جبران سے ملتا ہے اور اسے بے عزت کر دیتا ہے۔ ردا غصے سے باہر نکل جاتی ہے۔ کشف کچن میں ردا کو دیکھ کر ایک کپ کافی کا کہتی ہے۔ باتوں باتوں میں وہ ردا سے کہتی ہے کہ وہ اس سے شادی سے خوش نہیں، کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ ردا یہ سن کر چراغ پا ہو جاتی ہے۔ سونیا ردا کو ایک تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ماں کی وجہ سے آج تم اس گھر میں ہو اور آج ہماری عزت بھی رہ گئی ہے۔ ہاسپٹل سے میر منصور زینب کا ہاتھ پکڑ کے باہر لاتا ہے اور اسے زینی کے نام سے بلاتا ہے۔ زینب کہتی ہے کہ اس کا نام زینی نہیں، زینب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم جس سے محبت کرتی ہو وہ میں تھا یا کوئی اور، جس کی خاطر تم میری بات سن لو؟ زینب کہتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور کبھی نہیں تھا۔ میر منصور اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ موہت کے پہنچنے پر زرین بہت خوش ہوتی ہے۔ زرین کو برے حالوں میں دیکھ کر موہت کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایما کی وجہ سے اس حال میں ہے، میں ان کا کچھ بھی نہیں۔ میر منصور کی یہ بات سن کر زینب حیران رہ جاتی ہے کہ زینب نے یہ بے وفائی میں پہل کر کے شادی کر لی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ منصور یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ 23 سال سے وہ اکیلی رہ رہی ہے۔ کشف زینب سے فون پہ کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ زینب اسے منع کر دیتی ہے۔ کشف کی آنکھ ایک ڈراؤنے خواب سے کھلتی ہے۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کے اٹھتی ہے، ٹائم دیکھتی ہے، ابھی تو 12 بھی نہیں بجے۔ پانی پی کر وہ گلاس خالی کر کے باہر جاتی ہے۔ کچن میں اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ ڈسپینسر سے پانی لے کے آگے بڑھتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے اس کو بری طرح اپنے بازوؤں میں لے کر جھنجھوڑا تھا۔ اس نے چیخنا چاہا تو کسی نے اس کے منہ کو پوری قوت سے بھینچ لیا۔ کشف پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں، عاذر تھا۔ سونیا عاذر سے پوچھتی ہے۔ اس کی چیخو پکار سن کر رمشا، ردا اور طاہرہ بیگم بھی آ جاتے ہیں۔ عاذر ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس سے بچانے کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حمزہ یہ سن لیتا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ طاہرہ بیگم عاذر کی حمایت کرتی ہیں۔ حیدر کشف کو سمجھاتا ہے کہ وہ گھر کے اندر آ جائے۔ بلال سمینہ کو اس کے کمرے میں لے جاتا ہے۔ ماں کو کمرے میں چھوڑ کر بلال کشف کو اندر صالحہ کے کمرے میں لے آتا ہے، لیکن کشف وہاں رکنے پر تیار نہیں ہوتی۔ صالحہ اسے کہتی ہے کہ صبح وہ خود اس کے ساتھ اس کے گھر چلیں گی۔ سمینہ حیدر سے لڑتی ہے کہ اسے طلاق چاہیے۔ بلال سمجھاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ بلال اپنے باپ کی حمایت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہیں۔ موہت ایما سے ملنے ہاسپٹل آتا ہے، جہاں زرین اسے کہتی ہے کہ وہ منصور کو چھوڑ دے گی، بس موہت اس کے پاس آ جائے۔ منصور یہ سن کر احساس زیاں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ زینب کے پاس جانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ کشف صالحہ بیگم کے ساتھ اپنے گھر آ جاتی ہے۔ موہت کے پاس پاکستان واپس جانے کا سن کر زرین بہت دکھی ہوتی ہے۔ دپتی اپنے بچے کے ساتھ جو رات جنگل میں گزارتی ہے، اس میں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے تنہا جینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ زینب اس کی کہانی سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ عاذر ماں اور بیوی کے ساتھ رمشا کو بھی لے کر ایئرپورٹ جاتا ہے۔ گھر میں ردا اکیلی ہے۔ اچانک وہاں ایک جانی پہچانی آواز سنتی ہے۔ زینب سے ملنے کے لیے منصور ہوٹل آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات موہت سے ہوتی ہے۔ وہ اس غیر متوقع صورتحال پر حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ ردا گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ فرحان آ کر اسے اکساتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ چلے۔ ردا کے انکار پر اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ بدنیتی پر اتر آتا ہے۔ ردا اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہے۔ فرحان بھاگ جاتا ہے۔ حمزہ آ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ منصور زینب سے ملنے آتا ہے تو وہاں موہت بھی پہنچ جاتا ہے۔ موہت حیران ہوتا ہے کہ زینب سے منصور کا کیا تعلق ہے۔ منصور بتاتا ہے کہ وہ اس کی فرسٹ کزن ہے۔ زینب کا شاپنگ پر جانا تھا۔ منصور اسے اس کے والد کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر چلے، اسے سونیا اور اس کی بیٹیوں کے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ منصور اس کے لیے ایک ساڑی گفٹ لیتا ہے۔ زینب کو ماضی یاد آ جاتا ہے کہ وہ سونیا کی شادی میں اس کے لیے ساڑی لایا تھا۔ وہ اس کی دی ہوئی ساڑی ریسیپشن پر چھوڑ جاتی ہے۔ منصور حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔
بلال کشف سے ملنے آتا ہے۔ کشف اس سے رکھائی سے پیش آتی ہے۔ اس کے یہ پوچھنے پر کہ وہ سونیا کے گھر سے رات میں کیوں آئی، کشف ناراض ہو جاتی ہے۔ سونیا ردا کی حالت دیکھ کر پریشان ہے کہ اس کے سسرال والے آ چکے ہیں اور کسی بھی وقت ہوٹل سے ملنے گھر آ سکتے ہیں۔ ردا کہتی ہے کہ وہ چکر آنے پر گر پڑی ہے۔ موہت کے جانے کے بعد زرین منصور سے معافی مانگتی ہے۔ منصور ماننے نہ جانے پر کپ توڑ دیتی ہے۔ سونیا آ کر کشف سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ زینب یا کسی کو پتہ نہ چلے۔ زینب پاکستان آ کر حیدر کے ساتھ آتی ہے۔ وہ یہ جان کر حیرت زدہ ہے کہ کشف سونیا کے گھر نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہے۔ حیدر یہ جان کر کہ زینب منصور سے کینیڈا میں مل چکی ہے چونک جاتا ہے۔ سونیا اور عاذر نے شائستہ اور سلیمان کی دعوت اپنے گھر میں رکھی تھی جس میں ان کی شادی کی تاریخ مقرر ہونی تھی۔ رمشا ردا کو تیار کرتی ہے۔ ردا رمشا سے محبت کے حوالے سے بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ دروازے میں سلیمان کو کھڑا دیکھ کر شاک رہ جاتی ہے۔ موہت کو زینب ڈنر پر انوائٹ کرتی ہے۔ کشف کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ ڈنر پر موہت سے بدتمیزی کرتی ہے۔ میرو جیل میں بیٹھا شدید غم میں ہوتا ہے۔ اسے اپنی بیٹی سے اس حرکت کی توقع نہیں ہوتی۔ ردا کو جبران الزام دیتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ وہ کل ہر صورت اس سے آ کر ملاقات کرے۔ جبران ردا کو ایک انجان جگہ لے جاتا ہے۔ حیدر زینب کو میر منصور کا کینیڈا کا ایڈریس دینا بھول جاتا ہے۔ رمشا کشف کے آنے پر بہت خوش ہوتی ہے۔ طاہرہ بیگم ان سے اجازت لیے بغیر کشف کے وہاں آنے کا بہت برا مانتی ہے۔ کشف کو لگتا ہے کہ وہ مر جائے گی۔ وہ وہاں سے جانے کی ضد کرنے لگتی ہے۔ میر منصور کے گھر فون آتا ہے کہ ایمان بلڈنگ سے گر کر انتہائی زخمی حالت میں ہے۔ زینب کی وہاں بہت پذیرائی ہوئی ہے۔ موہت کو ایمن کے زخمی ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ منصور اور زرین میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے۔ منصور کو اپنی ماں کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے زینب کی شادی کر دی ہے۔ طاہرہ بیگم سونیا کو سخت سناتی ہیں۔ عاذر کو بھی کشف کا وہاں رہنا پسند نہیں آتا۔ کشف گھبرا کر موہت کے پاس جاتی ہے۔ وہ اپنی پریشانی میں الجھا ہوتا ہے۔ کشف کو ناگوار گزرتا ہے۔ زینب فون پر کشف کو ڈانٹتی ہے کہ وہ بغیر بتائے سونیا کے گھر سے کیوں نکل آئی۔ زینب کے ساتھ آئے ایک شاعر کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور سب کے ساتھ زینب کو بھی انہیں دیکھنے ہسپتال جانا پڑتا ہے جہاں اس کا سامنا میر منصور سے ہو جاتا ہے اور وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ موہت کے کینیڈا جانے کا سن کر کشف موہت سے کہتی ہے کہ وہ بتا کر جاتا تو اپنے باپ کا آتا پتہ معلوم کروا دیتی۔ موہت کہتا ہے کہ تمہاری آنی کا بھی تو کینیڈا میں رابطہ ہے، ان کی کزن ہے وہاں۔ کشف کی حیرانی پر پچھتاتا ہے کہ زینب کی اجازت کے بغیر اسے بتانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کشف سے اس کے والد کا نام پوچھتا ہے اور منصور احمد کا نام سن کر وہ پتھر ہو جاتا ہے۔ سلیمان کو دیکھ کر رمشا جلدی سے آگے بڑھتی ہے۔ وہ ردا کی چوٹ دیکھ کر استفسار کرتا ہے۔ رمشا اور ردا یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ کہیں سلیمان نے ان کی باتیں تو نہیں سن لیں۔ کشف زینب سے شکایت کرتی ہے کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی۔ زینب پریشان ہو جاتی ہے کشف کی حالت دیکھ کر۔ وہ اس سلسلے میں صالحہ بانو سے بھی بات کرتی ہے۔ ردا شاپنگ پر جانے سے انکاری ہے۔ ماں کے سمجھانے پر سلیمان، اس کی والدہ رمشا اور سونیا کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے۔ وہاں وہ لوگ کچھ دیر کے لیے سلیمان اور ردا کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ سلیمان کے ساتھ فرحان اسے دیکھ لیتا ہے۔ منصور زرین سے کہتا ہے کہ اسے 10-15 دن کے لیے پاکستان جانا ہے، اس کی بھانجی کی شادی ہے۔ زینب کشف کی وجہ سے پریشان ہے کہ سونیا کے ہاں ایسا کیا ہوا جو وہ وہاں سے آ گئی۔ کشف کہتی ہے کہ وہ ایک شرط پہ بتائے گی کہ زینب اسے بتائے۔ زینب میر منصور سے کینیڈا میں ملی ہے اور یہ بات اسے ڈاکٹر موہت نے بتائی ہے۔ سونیا نکاح والے دن زینب کو بتاتی ہے کہ منصور پاکستان نہیں آ رہا۔ حمزہ ردا کے نکاح والے دن کشف سے ملنے جاتا ہے۔ کشف اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ باہر جا رہا ہے۔ کشف اسے معاف کرتے۔ منصور زرین سے کہتا ہے کہ وہ پاکستان اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنا گھر بیچ کر اس کا قرض اتار دے، لیکن زرین اس کی بات پر یقین نہیں کرتی کہ تم وہاں جا کر ہمارے رشتے سے مکر سکتے ہو، جس پر منصور اسے بتاتا ہے کہ زرین کے والد نے اس کی خوشامد کر کے اسے زرین سے شادی پر مجبور کیا تھا۔ ردا سلیمان کو پا کر محسوس کرتی ہے کہ وہ اس کی ماں باپ کی فرما برداری کا انعام ہے۔ کشف فائقہ کے ساتھ ورکشاپ اٹینڈ کرنے آتی ہے تو اس کی ملاقات موہت سے ہو جاتی ہے۔ موہت اسے ایک نظر انداز کر دیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کھانے پینے کا انتظام اچھے سے کروا دیتا ہے۔ کشف کو بہت محسوس ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ اس کی وضاحت دے دیتا ہے۔ زینب کشف کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ حیدر کے آفس جاتی ہے، وہاں اس سے کشف کے رشتے کی بات کرتی ہے اور وہ بلال کی بات کرتا ہے۔ وہاں سمینہ آ جاتی ہے اور ان دونوں کو خوب ذلیل کرتی ہے۔ حیدر سمینہ کو لے جاتا ہے۔ زینب وہاں سن بیٹھی رہ جاتی ہے۔ چوکیدار آ کر اسے کہتا ہے کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ کشف ڈاکٹر موہت سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں تو میری ماں سے میرا ہاتھ مانگیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ فرحان سلیمان کے ہوٹل پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ردا کا بوائے فرینڈ ہے اور سابقہ محبوب بھی ہے۔ موہت کشف سے محبت کا اظہار کر دیتا ہے۔ حمزہ باپ سے ناراض ہے۔ عاذر غصے میں حمزہ کو گھر سے نکل جانے کو کہہ دیتا ہے۔ فرحان سلیمان سے مل کر اسے اپنے اور ردا کے متعلق بتا دیتا ہے۔ سلیمان ردا کی کال ریسیو نہیں کرتا۔ سمینہ حیدر سے لڑتی ہے اور بہت غلط زبان استعمال کرتی ہے۔ بلال اسے روکتا ہے تو وہ اسے بھی لتاڑتی ہے۔
کشف کے حوالے سے کہتی ہے کہ وہ اسے کبھی بہو نہیں بننے دے گی۔ کشف یہ سب سن لیتی ہے اور روتی ہوئی گھر سے چلی جاتی ہے۔ سلیمان ردا سے فرحان کے متعلق سوال کرتا ہے۔ اب آگے 21ویں قسط۔ کشف کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اتنی جلدی تو خیر وہ ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ موہت کے اس مذاق کے پیچھے اس کے جو بھی ارادے تھے، اچھے یا برے، اسے ابھی جاننے تھے، ورنہ بعد میں گڑبڑ ہو گئی تو وہ کس کس کا منہ بند کرے گی۔ آپ انجان بن کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں مجھے؟ وہ لمحوں میں سنبھل گئی اور اعتماد سے پوچھ رہی تھی۔ ظاہر ہے بھائی، آپ نے کال کیا تو بتانا آپ کو ہی ہے۔ وہ شاید اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا تھا، یا کسی غیبی آئینے سے وہ کشف کے تاثرات چیک کر رہا تھا۔ وہ اپنی مردانگی کا فائدہ اٹھانے کی چاہت تھی اس کے دل میں۔ کشف کا دل جیسے گھٹا جا رہا تھا کسی تنگ شکنجے میں۔ موہدانی میری منگنی کر رہی ہیں اور جلد شادی بھی۔ میں مزید انہیں اندھیرے میں نہیں رکھ سکتی، وہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھانے والے انداز میں اس سے کہہ رہی تھی۔ کم آن کشف، آپ یہ منگنی والی بات مجھے اور کتنی بار بتائیں گی؟ یار میں اب فیڈ اپ ہو چکا ہوں۔ یہ بریکنگ نیوز سن سن کر اس کا لہجہ ہی نہیں، اس کا انداز بھی حد تک آمیز تھا۔ کشف کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ ہم دونوں نے، میں نے اور آپ نے ڈاکٹر موہت، نکاح کیا ہے، اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی ہے، نکاح خواہ نے ہمارا نکاح پڑھوایا ہے۔ اس کے باوجود آپ میرا جس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے، بہت 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 برا۔ وہ خود کو سنبھالتے سنبھالتے پھر ٹوٹنے کو تھی۔ وہ کیسے اتنا بے رحم ہو سکتا تھا؟ او آئی سی، تو آپ کے پاس اس نکاح کا کوئی پروف، نکاح نامے کی کوئی فوٹو کاپی کچھ تو ہوگا؟ آپ یوں کریں، وہ پروف اپنی آنی کو دکھا کر جو آنی کو بتانا چاہ رہی ہیں، جو حاصل کرنا چاہتی ہیں، کر لیں۔ ویری سمپل۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ اسے یوں خلوص بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا جیسے یہ معاملہ ان دونوں کا ہی نہیں، کسی تیسرے شخص کا معاملہ ہے۔ سوری کشف، مجھے بہت ضروری کام سے نکلنا ہے، پلیز اب مائنڈ نہ کریں تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اور پلیز ریلیکس کریں، خود کو جو چاہتی ہیں اپنی مدر کو بتا دیں، وہ آپ کی ماں ہیں، آپ کی فیلنگ کا احترام کریں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں اسے نصیحتیں کرتا فون بند کر گیا، اور کشف کے لیے تباہ کن پریشانی اور سوچ کا بے سکون دروا کر گیا۔ وہ بے حرکت بیٹھی تھی جیسے کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ ردا کے ہاتھ ٹھنڈے پسینے سے تر ہونے لگے، ان میں خفیف سی لرزش تھی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ اس کے فون پر سلیمان کی کال آ رہی تھی اور وہ بس فق چہرے اور پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ بلنک کرتے سلیمان کے نام کو دیکھتی جاتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں شاید اتنی جان بھی نہیں تھی کہ وہ کال ریسیو کر لیتی ہاتھ بڑھا کر، مگر کال تو لینی تھی۔ فون ایک بار بند ہونے کے بعد دوسری بار بجنے لگا۔ اس نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے اور جھپٹ کر فون اٹھا لیا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے نیم مردہ آواز میں سلام کیا۔ کہاں ہو ردا؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹتے ہی اپنائیت بڑی خفگی سے بولا تھا۔ ردا نے اس کے لہجے کو جانچا، کچھ نیا پن تھا اس میں۔ میں کچن میں گئی تھی، ماما نے بلایا تھا تو ابھی آئی ہوں بس روم میں۔ وہ رک رک کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ ابھی بھی آنٹی نے تم سے کچن کے کام کروانے شروع کر رکھے ہیں؟ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر ردا کا دل بے ساختہ کھل اٹھا، یوں جیسے اس کی پھانسی کا فیصلہ فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہو۔ جلات نے پھندا ڈھیلا کر دیا۔ وہ خوشگوار سا سانس لیتی مسکرا دی۔ نہیں، کچن کا کام تو نہیں۔ مزید اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بولے۔ آپ کو آتے ہیں کچن کے کام؟ وہ کیسے دوستانہ انداز سے پوچھ رہا تھا، ان میں ہمیشہ ایسی ہی باتیں ہوتی رہتی ہوں گی۔ جی آتا ہے مجھے تو سب کچھ۔ اس کے منہ سے پھسل گیا۔ سب کچھ؟ بے ساختہ اس نے دہرایا تو ردا کو اپنی پھسلے والی زبان پر غصہ آ گیا۔ نہیں، وہ جلدی سے وضاحت کرنے کی۔ ردا، اس نے بھاری آواز میں پکارا تو وہ ایک دم جیسے تھم سی گئی۔ میں نے بہت سوچا، بہت زیادہ، ان دنوں میں اس سارے معاملے پر۔ اس کی خاموشی پر ردا کو لگا اس کا دل بھی رک گیا ہے۔ جس طرح اس بلیک میلر نے مجھے ٹارچر کیا، اس طرح اس نے آپ کو بھی تو پریشان کیا ہوگا نا؟ آج پہلی بار میں نے خود کو آپ کی جگہ پہ رکھ کے سوچا۔ بہت دکھ ہوا مجھے اپنے رویے پر۔ میں جو اتنے سالوں سے مغرب میں رہ رہا ہوں، وہاں یہ سب اتنا عام ہے جیسے روٹین کی زندگی میں روزانہ کا کھانا پینا۔ بوائے فرینڈز بدلنا، دوستیاں پالنا ایسے ہی ہے جیسے روزانہ کپڑے بدلنا یا ہفتے مہینے بعد کسی بھی فلیور کے لیے آپ کا موڈ بدل جانا۔ پھر بھی میں نے آپ کے معاملے میں تنگ نظری دکھائی؟ اور ردا کا پورا وجود جیسے کان بن گیا تھا، سارا جسم سماعت۔ میں نے اس مسئلے کو اپنی انا اور اپنی غیرت کا مسئلہ بنا دیا، جو مجھے زیب نہیں دیتا تھا۔ مجھے اس پر آپ کا ساتھ، بلکہ آپ کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ جب اس شخص نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا، وہ شاید سانس لینے کو رکا تھا، اور ردا کی سانس تو شاید چل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، میں ٹھیک ویسا ہی استعمال ہوتا گیا۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ اگر آپ اس کے ساتھ انوالو ہوتی جیسا وہ کہہ رہا تھا تو اس رات گھر چھوڑ کر میرے پاس وضاحت کرنے نہیں آتی۔
وہ چپ کر گیا، شاید چاہ رہا تھا ردا کچھ کہے، اور ردا کے بے آواز آنسو اس کے گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے اور گلے میں بڑے بڑے پھندے پڑ رہے تھے۔ سلیمان، اس کی رندھی ہوئی آواز نکلی، پلیز آپ روئیں نہیں، شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، میں نے بہت زیادہ جذباتیت شو کی ہے۔ میرے خیال میں اب جب کہ شادی میں بہت تھوڑا وقت ہے تو ہمیں وہ پچھلی ساری باتیں بھلا کر نئے سرے سے سوچنا اور آغاز زندگی کرنا چاہیے۔ اس نے شاید بات ہی ختم کر دی۔ ردا کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ آپ کچھ نہیں بولیں گی ردا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اس نے دوسری بار پوچھا تو اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی اور وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ ردا کو لگا اس سوال کے جواب میں اس کی جان اٹکی ہے۔ غلطی ہم سب سے ہوتی ہے ردا، آپ سے، مجھ سے، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم لاکھ چاہتے ہیں انہیں معاف کر دیں لیکن ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ معافی سب راستے کھول دیتی ہے لیکن ہم نے اپنی تنگ دلی سے وہ دروازے اتنی سختی سے بند کر رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی راستہ ہی نہیں ملتا معافی کو۔ وہ پھر اسے بیچ راہ میں بھٹکا رہا تھا۔ سلیمان، اس کے بغیر، وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی، اس کے بغیر وہ کیسے زندگی بھر اس کا سامنا کر سکے گی؟ اس کے بغیر بھی ایک راستہ ہے ردا، بھول جانے کا۔ اس نے بے ساختہ رستہ دکھایا تھا۔ میں سب کچھ بھول چکا ہوں، بھلا دینا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی یہی چاہوں گا۔ آپ بھی سب کچھ بھول جائیں، کچھ وقت گزرے گا تو خود بخود معافی کا دروازہ بھی کھل جائے گا اور شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ ردا کے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ اس کے ماں باپ کا انتخاب کتنا خوبصورت تھا، اسے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ کسی اونچی چھت پر چڑھ کر اونچی آواز میں چلا کر سارے شہر کی، ساری دنیا کی لڑکیوں سے کہے کہ اپنی آنکھوں پر محبت کی جھوٹی پٹی باندھنے کے بجائے ماں باپ کے تجربہ کار انتخاب پر بھروسہ کریں۔ کبھی آپ کو رونا پچھتانا نہیں پڑے گا۔ آپ جب بھی دنیا کے زندگی کے میلے میں اکیلے پڑیں گے، آپ کے پیچھے چٹان کی طرح وہ شخص موجود رہے گا جسے آپ کے والدین نے آپ کے لیے چنا تھا۔ میرے خیال میں اب کوئی الجھن، کوئی گرہ نہیں رہی ہم دونوں کے بیچ ردا، وہ بڑے مطمئن انداز سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کا میں کیسے شکریہ ادا کروں، اور اپنے رب کا میں کیسے شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے دامن پر لگے اس داغ کو یوں دھو دیا جیسے وہ لگا ہی نہیں تھا۔ وہ دل میں کہہ رہی تھی۔ نہیں، مختصراً ہی اس کے منہ سے نکل گیا۔ شکریہ سلیمان، اس سے کچھ کہنا تھا، مدھم لہجے میں بولی۔ کیا محبت میں شکریہ ہوتا ہے؟ وہ ہنس دیا۔ وہ بے اختیار چونکی۔ محبت؟ ہاں ردا، یہ محبت کا کرشمہ ہے جس نے میرا دل آپ کی طرف سے شفاف اور اجلا کر دیا۔ میں واقعی آپ کو چاہنے لگا ہوں، وہ بڑی صاف دلی سے اقرار کر رہا تھا۔ اور میں بھی، بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ سلیمان کی ہنسی پر اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ سر اٹھا کر اس نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے جیسے شاید اس نے اس دنیا میں آنے کے بعد لیے ہوں، خالص بحریہ، اور یوں سر بھی تو کئی دنوں بعد اس نے اٹھایا تھا۔ ردا، کہاں ہو تم؟ میں کب سے بلا رہی ہوں، ذرا اپنے ماموں سے تو مل لو آ کر۔ سونیا اسے ڈھونڈتی بھی آئی تھی۔ ماما، ماما، سلیمان کا فون آیا تھا۔ وہ چہرے پر جھولتی خوشی کی مہتابیاں لے گئے شور مچاتی ماں سے لپٹ گئی۔ سونیا کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ کیا ہوا ہے ردا؟ وہ ٹھٹکی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے ماما، سلیمان نے سب کلیئر کر دیا۔ وہ فرحان کی بلیک میلنگ جان گئے ہیں اور میری پاک دامنی بھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ماما، سب کچھ۔ اور سونیا بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ رنگ تمہیں اندازہ ہے اس کی کیا قیمت ہے، اور ڈائمنڈ کتنا قیمتی ہے اس میں؟ زینب اس کے سامنے کھڑی اپنے غصے کا ٹھیک طرح سے شاید اظہار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یقیناً یہ کافی قیمتی ہوگی۔ کشف نے آخری برتن دھو کر ٹوٹی بند کر دی۔ دیوار پر کیل سے لٹکے تولیے سے ہاتھ پوچھا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد اور بے پرواہی سی تھی۔ تو تم جانتی تھی پہلے سے؟ زینب نے اسے غصے میں اپنی طرف گھما کر تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، اس کے اعتماد میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ کشف! زینب زچ آ گئی اس کے رد عمل سے۔ کیا آنی؟ اگر کسی نے مجھے ایسی رنگ دے دی جو بڑی قیمتی اور انمول ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ کیا غلطی ہے میری؟ وہ پوری طرح جھنجھلا کر اس سے ہاتھ چھڑا کر جانے لگی۔ کس نے دی ہے تمہیں یہ رنگ؟ اب جب کہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اتنی قیمتی ہے تو جس نے بھی دی ہے اس کے پاس کچھ خاص وجہ تو ہوگی۔ زینب کے لہجے میں بہت بے چینی تھی، اور وہ جو سوچ رہی تھی اگر وہی نتیجہ نکل آیا تو بہت ساری چیزوں کا نقشہ بدلنے والا تھا۔ یقیناً ہوگی آنی، وہ اسی اعتماد سے اس کی تائید کر رہی تھی۔ کشف! زینب بے بسی ہو گئی۔ کون ہے وہ؟ تمہیں اب مجھے بتانا پڑے گا، وہ قطعی لہجے میں اس سے بولی تھی۔ کشف سر ہلا کر رہ گئی۔ یوں بھی اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، نہ اس کو کوئی فائدہ تھا۔ موہت، ڈاکٹر موہت، وہ زور لگا کر بولی، اور زینب کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں گر گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم کشف؟ وہ بے یقین سی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی یعنی کہ ان کے دل میں اتنی قیمتی رنگ دینے کی کیا وجہ ہے، لیکن ان کا غیر معمولی رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ کچھ چھپا کچھ بتا کر زینب کو جس سے اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اور تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے نہیں بتایا جب اس نے تمہیں تحفہ دیا، کیوں؟ کشف کو معلوم تھا زینب کا اگلا سوال یہی ہوگا۔ وہ تیار تھی اس کے لیے، کیونکہ میں خود الجھ گئی تھی اس تحفے کو لے کر، بلکہ میں نے انہیں منع بھی کیا کہ وہ یہ نہ کریں، اور یہ بھی کہا کہ آپ یہ گفٹ مجھے آنی کے سامنے دیں۔
وہ بظاہر پر اعتماد تھی لیکن جانتی تھی اگلی بات اس تحفے سے بہت بڑی ہے۔ زینب کچھ الجھ گئی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ وہ کچھ دیر بعد کشف کو دیکھ کر بولی، جو جان چھڑانے کے انداز سے کمرے میں جا رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں کہنے لگے، میں اسے کہاں سنبھالتا پھروں گا، فی الحال آپ اسے رکھیں، میں آنے سے خود بات کر لوں گا۔ وہ رخ پھیرے بغیر زینب کو دیکھے بغیر بولی، اور اس نے تو کئی دنوں سے مجھ سے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، پھر اس تحفے کا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ آپ یہ رنگ رکھیں اور انہیں خود واپس کر دیں، مجھے ان کے ایسے کسی تحفے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ مڑ کر رنگ زینب کے ہاتھ پر رکھ کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ زینب الجھی ہوئی سی انگوٹھی ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہی تھی۔ یکایک اس پر انکشاف ہوا تو اتنے سامنے کے بعد اسے پہلے کیوں سمجھ نہیں ہے؟ مردوں کے ایسے بے مطلب تحفوں کا کیا مطلب ہوتا ہے بھلا؟ وہ بجلی کی طرح کشف کے سر پہ جا پہنچی، جو کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس تحفے کے بدلے اس نے تم سے کیا چاہا کشف؟ وہ سرد لہجے میں اس پر نظریں جمائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ نظریں چرا کر بولی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں یہ بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر رہ گئی۔ تو وہ لمحہ آ گیا تھا جب کشف کو خود ہی اپنی بے وقوفی میں اٹھائے جانے والے اس انتہائی قدم کا جواب دینا تھا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، ایسا دعویٰ کیا اس نے؟ وہ عین اس کے سامنے کھڑی ہو کر جرح کرنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کشف کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے اقرار کر لیا۔ زینب اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اور تم؟ کچھ لمحوں بعد اس نے بے چین سے لہجے میں پوچھا تھا۔ کشف کو لگا یہی وقت ہے سب کچھ بتا دینے کا۔ میں بھی آنی۔ وہ زینب کو ساکت نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ حیدر نے بلال کو دوا کھلائی۔ اس کا بخار اور کیفیت اب بہتر لگ رہی تھی، مگر چہرے کا پیلا پن اور کمزوری حیدر کو فکر مند کر رہے تھے۔ اب کچھ بہتر فیل کر رہے ہو بلال؟ وہ اس کے پاس ہی کھڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جی بابا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں مایوسی، غم، بے چارگی اور سب سے بڑھ کر زندگی سے نا امیدی تھی۔ حیدر مزید دکھی ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو بلال؟ وہ اس سے بولنے پر اکسانا چاہ رہا تھا۔ کچھ نہیں بابا۔ بلال نے ابھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی ہمارا دل جو کچھ خواہش کرتا ہے ہمارا نصیب بالکل اس کے مخالف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں تقدیر کا ایسا فیصلہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن بعد میں، بہت وقت کے بعد جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قسمت نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا وہ بہترین تھا۔ پتہ نہیں حیدر اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، شاید اس کے ٹوٹے دل کو دلاسا دینا چاہتا تھا۔ جیسے تقدیر نے آپ کا اور مما کا ساتھ لکھا، آپ اب اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو یہ بہترین فیصلہ لگتا ہے کیا بابا؟ بلال نے چپتا ہوا سوال کیا۔ حیدر جواب میں لمحہ بھر کو کچھ بھی نہ بول سکا۔ ضروری نہیں ہر بار ایسا ہی ہو میری جان، وہ ہمت نہ ہار کر گہرا سانس لے کے بولا۔ ضروری نہیں ہر بار ایسا نہ ہو، وہ بھی دو بدو بولا۔ ابھی تمہاری طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، زیادہ دماغ پر زور نہ دو، تھک جاؤ گے۔ وہ بات ٹال کر بولا۔ تھک تو اتنا گیا ہوں بابا، مجھے لگتا ہے صدیوں کی تھکن کا بوجھ ہے میرے کندھوں پر، اور میں ہمیشہ کے لیے گہری نیند اوڑھ کے سو جاؤں۔ حیدر توہم پرست نہیں تھا، مگر بلال کی بات پر اس کا دل سہم گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ ایسا نہیں سوچنا میری جان، زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، ہمت ہارنے سے کھلے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو دونوں ایک دم سے چپ ہو گئے۔ جب سے سمینہ نے بینک سے اپنی گاڑی نکلوائی تھی وہ اب گھر پر پہلے سے بھی کم وقت دینے لگی تھی۔ ان دونوں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی شام ڈھل چکی تھی، وہ یقیناً گھر جلدی آ گئی تھی تو کسی پارٹی میں تیار ہو کر جانے کے لیے آئی ہوگی۔ بلال آنکھیں بند کر کے سو جانا چاہتا تھا اور حیدر اٹھ کر کسی تنہا جگہ پر چلے جانا چاہتا تھا، لیکن سمینہ نے دونوں کو اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ خوبصورت لباس میں ہمیشہ کی طرح تازہ دم میک اپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازے میں اسی لمحے اس کے پیچھے سے خوبصورت سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ دونوں چونک گئے۔ سمینہ، یہ کون ہے؟ سمینہ کے چہرے پر فخریہ تاثرات ہے۔ یہ ایمان ہے، 1-2 دن ہوئے کینیڈا سے آئی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ آج ہوٹل سے نکلی تو رستہ بھول گئی، کوئی شخص اسے تنگ کرنے کے لیے پیچھے آنے لگا تو بیچاری ڈر کر میری کھلی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ سمینہ یوں کسی پر نثار کم ہی ہوتی تھی، ایما کو اپنے ساتھ لگا کر بڑی لگاوٹ سے کہہ رہی تھی۔ حیدر اور بلال ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ منصور کی پریشانی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ڈھنگ سے سونیا اور اس کے بچوں اور ساس سے بھی نہیں مل پایا تھا، اور زرین تو ابھی بھی دواؤں کے اثر میں تھی، اسے ٹھیک سے ایمان کی غیر موجودگی محسوس بھی نہیں ہوئی تھی۔ کل مہندی کا فنکشن تھا، حاضر اس کا انتظام کرنے کے لیے لان میں مصروف تھا۔ منصور کا اس سے سامنا کم ہی ہوا تھا، شاید دونوں نے دل میں ایک دوسرے کے لیے کچھ خاص پسندیدہ مقام نہیں پایا تھا، لیکن اس وقت منصور کو باہر نکل کر ایما کو تلاش کرنا تھا۔ وہ زرین کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اسے کمرے میں لٹا کر خود باہر جانے لگا۔ منصور بھائی، آپ کا بیٹا اور بیٹی دونوں کب تک آئیں گے؟ سونیا اس کے رستے میں آ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکا، بس سر جھٹک کے رہ گیا۔
کوئی پریشانی ہے کیا؟ جب سے آئے ہیں میں نوٹ کر رہی ہوں، کوئی مسئلہ ہے بھائی تو مجھے بتائیں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمدردی سے پوچھنے لگی۔ منصور کا جی چاہا وہ سونیا کو ایمان کی گمشدگی کا بتا دے، لیکن پھر اس نے خود کو روکا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں لوگ اس طرح کی لڑکی کے گم ہو جانے کا کچھ اور ہی مطلب لیتے ہیں۔ اس نے اپنے دل کو ٹوکا۔ میں جا ہی رہا تھا ایمان کو لینے کے لیے، وہ بھی یہاں آئے اور شادی کی رونق دیکھے، اسے یہ سب اچھا لگے گا اور نیا سا بھی۔ اس نے لمحوں میں خود کو سنبھال لیا۔ میری بھی بڑی خواہش ہے اپنی بھتیجی کو دیکھنے کی، سونیا فوراً خوش دلی سے بولی۔ بھائی ایک بات پوچھوں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ منصور چونک گیا، اسے شک ہو رہا تھا کہ وہ کس بارے میں پوچھنا چاہتی ہے۔ یہ تمہاری بیوی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی، آئی مین مینٹلی فٹ تو ہے نا؟ سونیا نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ منصور یوں ہی سر ہلا کے رہ گیا۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ سونیا اس کی خاموشی کو ناراضگی سمجھ کے بولی۔ نہیں، تم اتنا غلط بھی نہیں سمجھی، زرین کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہے مگر کچھ زیادہ سیریس بھی نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے انکار بھی کر گیا۔ ہائے میں مر گئی بھائی، تو تمہیں یہی پاگل ملی تھی شادی کرنے کے لیے؟ سونیا روایتی عورتوں کی طرح تانا دے کے بولی۔ یہ ابھی کچھ عرصے سے ہوا ہے اس کے ساتھ، پہلے یہ بالکل ٹھیک تھی۔ منصور کچھ کمزور سا بولا۔ مجھے تو نہیں لگتا، یہ تھوڑے عرصے کی بیمار ہے، اور پھر ایک بچے کی ماں بھی تھی، تم اس سے شادی کرتے کچھ تو سوچ لیتے۔ سونیا ان سے ان پچھتاووں کے بھنور میں پھر سے دھکیل رہی تھی جس سے وہ بمشکل خود کو اتنے سالوں میں نکال پایا تھا۔ زرین بہت اچھی عورت ہے سونیا، محبت کرنے والی، فراخ دل۔ اب منصور کو کچھ تو صفائی دینی ہی تھی۔ ہاں یہ آپ نے خوب کہا، فراخ دل۔ وہ چٹخارا لے کر زور سے بولی۔ ظاہر ہے اتنی جائیداد اور روپیے کی مالک تھی تو کیا تھا، تھوڑا پاگل ہو یا ایک بچے کی ماں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سونیا کے تانوں میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ منصور کا دل اوب گیا اور وہ سر جھٹک کر مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ تو یہ تھی تمہاری آئیڈیل لائف بھائی، جس کے لیے تم نے ہر شے قربان کر دی؟ سونیا تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ تم کس کو اٹھا کے لے آئی ہو، وہ بھی غیر ملکی نیشنلٹی ہولڈر؟ کچھ گڑبڑ بھی کر سکتی ہے۔ حیدر اکیلے میں سمینہ پر برس پڑے۔ حیدر، تم نے نہ خود زندگی میں کچھ کیا، نہ چاہتے ہو تمہاری اولاد کچھ کر سکے۔ وہ بڑے قرینے سے ٹرے میں ایمان کے لیے آرڈر کیا ہوا پیزا، فرائز اور کولڈ ڈرنک سے جا رہی تھی۔ مجھ پر تو تم لعنت بھیجو، میں تو ہوں ہی ایک بیکار آدمی، مگر خدا کے لیے اس لڑکی کو جلد سے جلد اس کے والدین کے پاس بھیجو، جہاں سے بھی یہ آئی ہو۔ حیدر کو اس طرح غصے میں سمینہ نے کم ہی دیکھا تھا۔ بچی پہلے کچھ کھا تو لے، شکل نہیں دیکھ رہے اس کی، گر کر بے ہوش ہو گئی تھی تو ہمیں ہی مصیبت پڑے گی نا۔ وہ بڑی فکر مندی سے ٹرے سجا کر اندر لے کے جہاں ایمان بیٹھی کنکھیوں سے آنکھیں بند کیے نیم بار دروازے سے بلال کو دیکھتی جا رہی تھی اور کچھ سوچ رہی تھی۔ تم یہ کھانا کھا کر اپنے پیرنٹس کو کال کرو، وہ تمہیں آ کے لے جائیں گے۔ سمینہ نے فاصلے پر بیٹھے حیدر کے مسلسل گھورنے پر جیسے دل پر پتھر رکھ کر ایمان سے کہہ دیا۔ میرا فون بھی ہوٹل میں رہ گیا ہے، یوں بھی پاپا کے پاس اب یہاں کا نمبر ہے جو مجھے بالکل یاد نہیں۔ وہ نزاکت سے کانٹے سے پیزا کھاتے ہوئے بولی۔ سمینہ نے کچھ پریشانی سے اسے دیکھا۔ ہوٹل جس میں آپ لوگوں کا اسٹے ہے وہ تو پتہ ہوگا، آئی مین ہوٹل کا نام؟ وہ کچھ سوچ کے بولی۔ جواب میں ایمان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ہم کیسے تمہیں تمہارے پیرنٹس کے پاس پہنچائیں گے؟ سمینہ فکر مندی سے بولی۔ ایمان جواب میں خاموشی سے کھاتی رہی، اسے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ آپ کے پاس فون ہے تو مجھے دے دیں، اپنے بھائی کو کال کر کے بلا سکتی ہوں میں۔ کھانے سے مکمل فارغ ہو کر اس نے بڑے فرمائشی انداز میں سمینہ سے کہا۔ حیدر نے فون سمینہ کو دینے کا اشارہ کیا۔ اس نے فون پر موہد کا نمبر ملایا، یہ واحد نمبر تھا جو اسے حفظ تھا۔ دوسری طرف موہد نے کچھ وقفے سے کال ریسیو کر لی۔ ایما کہاں ہو تم میری جان، سب پریشان ہیں تمہارے لیے، وہ بے قراری سے بولا تو ایما کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کلینک کے بعد موہد کے فلیٹ پر آئی، وہاں پر بھی تالا تھا۔ وہ پریشان سی وہیں دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ 2 بار فون پر بھی کوشش کر چکی تھی، موہد اس کی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ باہر موسم ایک دم سے ابر آلود ہو چکا تھا۔ وہ زینب سے ضروری کام کا بہانہ کر کے گھنٹے بھر کے لیے گھر سے نکلی تھی اور اس طرح آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کل اس کی منگنی کے لیے وہ لوگ آ جاتے، کشف کو زینب کو سب کچھ کھل کر بتانا پڑ جاتا تو شاید وہ زینب کی نہیں خود کی نظروں میں بھی گر جاتی۔ وہ زندگی بھر کبھی اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ وہ فلیٹ کے دروازے سے ٹیک لگائی کھڑی تھی۔ یہاں اس جگہ ان دونوں کا نکاح ہوا تھا جس سے وہ فون پر مکر گیا تھا۔ کیا تھا اگر کشف اتنی جلدی اس کی محبت کے جال میں ٹریپ نہ ہوتی تو آج اسے یوں خود کو اتنی گہرائی میں تلاش نہ کرنا پڑتا۔ کچھ بھی ہو جائے میں موہد سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، وہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر باہر گرجتے بادل اسے سہما رہے تھے اور زینب کی بھی اس دوران 2 بار کال آ چکی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس مشکل سے نکال، میں نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کیا، ان کے بھروسے کو توڑ دیا، اپنے کردار کو شک میں ڈال دیا، مجھے معاف کر دے یا اللہ۔ موہد آ جائیں اور مجھ سے کلیئر کر لیں کہ وہ سب مذاق تھا۔ وہ بہت کم روتی تھی، اسے روتی لڑکیوں سے نفرت تھی، لیکن اس وقت اس کا جی بھر بھر کے آ رہا تھا۔ وہ چپ کے رو بھی رہی تھی۔ زینب کی پھر کال آ رہی تھی، اسے اور رونا آنے لگا۔ یہ اس نے کیا کر ڈالا؟ کیسے کل زینب کو سب کچھ بتائے گی وہ؟ اس کے فون پر میسج ٹون بجی جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ موہد کا میسج تھا۔
ابھی کچھ دیر پہلے کشف نے میسج بھیجا تھا کہ وہ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی ہے اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ پوری رات یہیں کھڑی رہے گی۔ کشف، میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، کوشش بھی کروں تو بھی گھر نہیں آ سکتا، پلیز تم ابھی اپنے گھر چلی جاؤ، میں خود آ کر تم سے مل لوں گا پرامس، اور میں آنی سے بھی بات کر لوں گا، موسم خراب ہو رہا ہے، پلیز تم ابھی چلی جاؤ، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ بار بار یہ 4 سطری میسج پڑھ رہی تھی، ان سطروں میں وہی ڈاکٹر موہت اپنی جھلک دکھایا تھا جس کے آگے وہ دل ہار گئی تھی، ویسا ہی کیئرنگ، محبت کرنے والا، فکر مند اور مسئلے حل کرنے والا پارٹنر، وعدہ نبھانے والا دوست، مگر اس کا دل جس کا اعتبار ڈاما ڈول تھا، اس پر کیسے بھروسہ کرتا؟ ربش، یہ پھر مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، وہ یہاں کہیں چھپ کر میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہے، وہ گھر آ کر مجھ سے ملے گا، اس میں اتنی ہمت ہوتی تو کیا پہلے نہ آ جاتا جب میں اس کی منت کر رہی تھی؟ اسے بہت 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 غصہ آ رہا تھا، مگر وہ یہاں کھڑا رہ کر غصہ دکھانے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ زینب کی مسلسل کال نے اسے واپسی پر مجبور کر دیا، اس کے دل نے موہت کو یہ آخری موقع دیا تھا۔ اس کے بعد موہت حیدر اور بلال سے مل کر کچھ خوش اور کچھ حیران بھی ہوا، اور سب سے بڑھ کر ایما کو صحیح سلامت دیکھ کر اسے بے تحاشا انرجی سی ملی۔ وہ کتنی دیر بہن کو ساتھ لگائے کھڑا اس کے ہونے کو محسوس کرتا رہا۔ بہت شکریہ انکل آپ کا، میں ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا اپنی بہن کے لیے، میں بتا نہیں سکتا، وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ انکل کا نہیں بھائی، سمینا آنٹی کو تھینکس بولیں، جنہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دیا اور مجھے بچایا، ورنہ شاید میں مر ہی جاتی۔ وہ فوراً موہت کے گلے میں باہیں ڈال کے بولی، میری گڑیا، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، وہ بے اختیار اس سے پیار کر کے بولا، اور اس سارے میں اس نے نوٹ نہیں کیا۔ بلال اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور باہر جاتے جاتے جس نفرت سے اس نے موہت کو دیکھا تھا، حیدر نے فوراً نوٹ کر لیا تھا کہ کچھ ہے بلال اور موہت کے بیچ جو حیدر کو نہیں پتا۔ بیٹا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، معاف کرنا، بے شک تم اس کے بھائی ہو، لیکن بچی کو اس کے والدین تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ ایمان کو میں اور تمہارے انکل ساتھ چھوڑنے جانا چاہتے ہیں، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ سمینا کی انوکھی فرمائش پر ایما کے ساتھ موہت نے بھی چونک کر دیکھا، اور حیدر اس کے فرمائش کے پیچھے ارادے کو سمجھ کر کوفت سے سر ہلا کے رہ گیا۔ سمینا، کیا ضرورت ہے، جب بچی کا بھائی آ گیا ہے وہ اسے لے جائے گا خود ہی، وہ دبے لہجے میں فہمائشی انداز میں بولا، مگر سمینا کے دل میں جو سما جائے اسے کون ٹال سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں انکل، اگر آنٹی جانا چاہتی ہیں، ان کی تسلی ہوتی ہے اس بات سے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دونوں بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ موہت خوش دلی سے بولا، بلال کو بھی لے لینا ساتھ۔ ایمان چہک کر باہر کی طرف جاتے ہوئے بلال کی طرف دیکھ کر بولی، جس پر موہت لمحہ بھر کو چپ ہو گیا۔ نہیں بیٹا، بلال کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ٹیمپریچر ہے، اسے ریسٹ کرنا ہے، زیادہ بہتر تھا سمینا یہ لوگ خود ہی چلے جاتے، حیدر نے آخری کوشش کے طور پہ کہا، مگر سمینا اس کی بات سنتے ہی باہر جا چکی تھی اور گہرا سانس لے کر انہیں چلنے کا اشارہ کرتا ان کے ساتھ نکل گیا۔ تم نے یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آج بھی نیند آنے کا بہانہ کر کے جلدی بستر پر آ لیٹی تھی۔ زینب تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ کیا بتاتی میں، مجھے خود نہیں پتا تھا، وہ اندھیری دیوار کی طرف کروٹ لیے بے تاثر لہجے میں بولی۔ کیا نہیں پتا تھا تمہیں؟ زینب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں جلد سے جلد کہیں بھی میرا رشتہ کر کے؟ وہ آنسوؤں کا پھندا گلے میں روک کر شکایتی انداز میں بولی۔ ایسا نہیں تھا کشف، زینب کو شرمندگی سی ہوئی۔ کشف نے زینب کو مزید جھٹلانا بیکار سمجھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زینب کو سب کچھ بتا دے، سارا کچھ، ابھی اسی وقت، لیکن اگر آنی کا دل اچانک یہ اتنا بڑا انکشاف نہ سہ پاتا تو وہ رک سی گئی۔ اسی لیے بلال تم سے جھگڑ رہا تھا جب اس نے تمہیں موہت کے ساتھ دیکھا تھا، اور موہت کی وجہ سے تم نے بلال کو ٹھکرا دیا۔ زینب جیسے کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی۔ سمینا آنٹی نے جب بکواس کی، اس کے بعد مجھے بلال سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا آنی، دوستی کا بھی نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ کسی برے انسان کی ضد میں آ کر اپنے اچھے دوستوں کو نہیں کھویا کرتے کشف۔ زینب کی نظروں میں بلال کا دکھی اور جذباتی چہرہ آ گیا۔ جب آپ کی ذات، آپ کا کردار اس دوستی کی بھینٹ چڑھنے لگے تو آنی پھر ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے۔ زینب کچھ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کب کشف بالکل زینب کا عکس بنتی چلی گئی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ تم نے موہت کی رنگ واپس کر دی؟ کچھ دیر بعد وہ اصل بات پر آ گئی۔ نہیں، کشف کا لہجہ کمزور تھا، تم وہ واپس کرنے گئی تھی نا کشف؟ زینب سختی سے بولی۔ وہ کلینک پر نہیں تھے، نہ ہی گھر پر، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تم نے موہت کا گھر دیکھ رکھا ہے؟ تمہیں اس کے گھر کا کیسے پتا؟ کہ تم پہلے بھی اس کے گھر جاتی رہی ہو؟ زینب کو جیسے کرنٹ سا لگا، وہ لیٹے سے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں تو پہلے کبھی نہیں گئی، انہوں نے بتا رکھا تھا کہ ان کا اپارٹمنٹ کہاں ہے، تو میں اندازے سے، اندھیرے میں بھی زینب کی تیز نظریں اس کے اندر کھبی جا رہی تھیں۔ تم ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہو نا کشف؟ زینب کا لہجہ بے یقین تھا۔ نہیں آنی، میرا یقین کریں، اور کل میں وہ رنگ، وہ جلدی جلدی بولنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں اب، زینب رکھائی سے بولی۔ میں نے تمہارے بیگ سے وہ رنگ نکال لی ہے، اب میں وہ خود موہت کو واپس کروں گی، تم اب اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ تمہاری کل مدثر کے ساتھ منگنی ہے، اب تم صرف اس کے بارے میں ہی سوچو گی۔ زینب سختی سے اس کو حکمیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ کسی کے بارے میں بھی سوچنا بند کرنا اور کسی اور کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا آنی، کیا انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے؟ زینب
کو دیکھ کر وہ انتہائی دکھی لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ زینب کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ کشف میری جان، اب دیر ہو گئی ہے، میں مدثر کے لیے زبان دے چکی ہوں اور کل سے تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ کسی شخص کے نام سے جڑ جانے والے کا کیا تعلق ہو جاتا ہے وہ بالکل الگ بات ہے۔ پلیز اب میری لاج رکھنا، میرا مان رکھنا کشف۔ زینب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دے تو کشف تھک سے رہ گئی۔ منصور کے لیے ایمان کا موہت کے ساتھ آنا بالکل بے یقینی والی بات تھا۔ وہ بھی ذرا دیر پہلے ہی سارے میں ایمان کو تلاش کر کے آیا تھا، ہوٹل بھی گیا تھا اور پولیس اسٹیشن بھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایمان کو موہت لے کر آئے گا اور ان کے ساتھ سمینہ اور حیدر۔ سمینہ کو تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن حیدر کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر پہچان نہیں پایا۔ سونیا کے تعارف کروانے پر وہ دونوں ہی اپنی جگہ ٹھٹک کے رہ گئے۔ زینب کے خالہ زاد ہیں حیدر بھائی، یاد ہے نا آپ کو؟ زینب کی خالہ تھیں صالحہ، انہی کے بیٹے ہیں یہ۔ سونیا نے تفصیل بتائی تو سمینہ جیسے کھل اٹھی۔ تو گویا ہم رشتہ دار ہیں منصور بھائی، تب بھی تو یہ بچی ایما مجھے بالکل اپنی اپنی سی لگی۔ سمینہ کے خوش اخلاقی پر حیدر صرف ہلکا سا مسکرا کے رہ گیا، لیکن منصور اور دوسرے کچھ متاثر نظر آئے۔ ایما کہاں تھی تم؟ میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی تھی۔ زرین کچھ بکھرے ہولیے میں نیند سے اٹھ کر سیدھی یہیں آ گئی اور اسے ابھی تک ایما کی گمشدگی کا پتہ نہیں تھا۔ ماما میں یہی تھی آپ کے پاس، وہ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے بولی، مگر زرین کی نظریں تو موہت پر لگی تھیں۔ وہ ایما کا بازو ہٹا کر سحرزدہ سی آگے بڑھ کر موہت کے پاس آ گئی۔ تم آ گئے موہت، ہمیں لینے آئے ہو نا؟ وہ پیاسی نظروں سے موہت کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اچھا تو یہ لڑکا ہے تمہاری بیوی کا، اس کے پہلے شوہر سے ہے نا؟ طاہرہ بیگم اسی وقت اندر آئی تھیں، زرین کو موہت کے بارے میں کہتے سن کر وہیں رک گئیں۔ جی خالہ، منصور کچھ محتاط انداز میں بولا۔ سونیا کی طرح اگر انہوں نے بھی سنانا شروع کر دیا تو؟ اس نے کن آنکھوں سے حیدر کی طرف دیکھا جو کھڑا ہو گیا تھا۔ اجازت دیں منصور بھائی، کافی ٹائم ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے، کہتے ہوئے اس نے سمینہ کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا جو بے تکلفی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے ایسے کیسے بھائی، اب کھانا کھا کے جائیں گے، ہماری بھتیجی کو صحیح سلامت گھر لے کر آئے ہیں آپ۔ سونیا کی اس محبت پر طاہرہ نے کچھ ناگواری سے اسے دیکھا۔ بہت شکریہ سونیا بہن، پھر صحیح، اب اجازت دیں۔ حیدر متانت سے انکار کرتے ہوئے چلنے کو تیار تھا۔ کل میری ردا کی مہندی اور پرسوں رخصتی ہے۔ اگرچہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے انوائٹ کرنے کا، لیکن ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں آپ کو گھر آ کے انویٹیشن کارڈ دیتی۔ آپ اور بھابھی ضرور آئیے گا شادی میں۔ سونیا کی خوشی جیسے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ جی حیدر بھائی کوشش کریے گا۔ عاذر کو بھی مروتاً بولنا پڑا، ورنہ اس سارے ہنگامے کے بیچ وہ خاموشی تھا۔ کیوں نہیں، ہم ضرور آئیں گے۔ اب تو وقت ایسا آ گیا ہے کہ دور کیا قریب کے رشتوں میں بھی جان پہچان ملنا جلنا کم ہو گیا ہے۔ اور بیٹی کی شادی بہت مبارک ہو سونیا بہن، انشاءاللہ میں اور حیدر کل نہیں تو پرسوں شادی میں ضرور آئیں گے، اپنے بیٹے بلال کو بھی لائیں گے۔ سمینہ نے سرشاری سے کہتے ہوئے ایمان کو ایک نظر دیکھا جو اب ردا اور رمشا کے ساتھ مصروف تھی۔ ہماری عزت افزائی ہوگی آپ کے آنے سے، عاذر سونیا کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ دونوں اجازت لے کر نکلے تو موہت بھی کھڑا ہو گیا۔ اب میں بھی چلتا ہوں ماما، ایک ضروری کام سے جانا ہے مجھے۔ وہ زرین کے پاس آ کر اجازت لیتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہوئی؟ منصور بھائی کے حوالے سے تم بھتیجے ہو میرے، کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے تم؟ سونیا زور دے کے بولی۔ معاف کیجیے گا، میرا کسی کے حوالے سے کوئی رشتہ نہیں سوائے اپنی ماں اور بہن کے، اور کھانے کی دعوت کا شکریہ، میں کھا کر آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں توہین بھرا انکار تھا۔ منصور کا چہرہ ناگواری سے سرخ ہو گیا۔ چلتا ہوں میں، خدا حافظ۔ کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر وہ ایما کی طرف دیکھتا باہر نکل گیا۔ زرین تیزی سے اس کے پیچھے نکل گئی۔ بہت عجیب سا رویہ نہیں تھا آپ کے بیٹے کا منصور بھائی؟ عاذر کا لہجہ تپانے والا تھا۔ وہ ابھی تو علی لان کہہ کر گیا ہے، اس کا منصور سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں بتاؤں، یہ جو عورت کے پہلے بے شوہر کی اولاد ہوتی ہے نا، اس پر بھلے سب کچھ لٹا دو تب بھی نہیں بنتی سوتیلے ماں باپ کی۔ شکل سے ہی اتنا نخریلا ہے، توبہ توبہ کیسے گھمنڈ سے کھانے سے بھی انکار کر گیا۔ اور سونیا، تمہیں کیا ضرورت تھی اس نکچڑے کے آگے اتنا بچنے کی؟ طاہرہ کو بڑے دنوں بعد سونیا کی کلاس لینے کا موقع ہاتھ آیا تھا، وہ کیسے جانے دیتی؟ دادو آپ ہماری کزن سے تو ملیں، کتنی پیاری ہے یہ۔ رمشا ایمان کا ہاتھ پکڑ کر دادی کے دھیان بٹانے کے لیے ان کے پاس لے آئی۔ طاہرہ بادل ناخواستہ ایمان سے ملنے لگی۔ موہت، زرین اس کے پیچھے بے قرار سی آئی تھی۔ وہ کوف سے رک گیا۔ میں کچھ دنوں میں یہاں سے جا رہا ہوں، وہ اس کے قریب آنے پر اطلاع دینے والے انداز میں بولا تو زرین انہی قدموں پر ساکت کھڑی ہو گئی۔ ہم یہاں آ گئے ہیں تو تم یہاں سے جانا چاہ رہے ہو؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ وہ جواب میں صرف کندھے اچکا کے رہ گیا۔ تمہاری نفرت کب کم ہوگی موہت؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ میرے مرنے کے بعد شاید، وہ سنگ دلی سے بولا۔ اللہ نہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے موہت، میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی تمہارے باپ کے بعد، اسی لیے میں نے منصور سے شادی کی۔ تم میری یہ غلطی کبھی معاف کرو گی بھی یا نہیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگی۔ مہندی کے فنکشن کے لیے لان میں جلتی بجھتی لائٹوں کا زرین کے بیمار چہرے پر پڑتا اسے مزید بیمار ظاہر کر رہا تھا۔ کبھی نہیں، وہ سختی سے کہہ کر اس کے آگے بات سنے بغیر تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ زرین اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔
صبح سے دوپہر ہونے کو تھی، زینب نے پورے گھر کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ صبح فجر کے بعد جو صفائی میں سجی اور پھر محلے سے ایک دو کام والیاں بلا کر اس نے صفائی، کھانا پکانا، آرائش شروع کی تو اب ظہر کا وقت بھی نکلنے کو تھا جب اس نے جلدی جلدی اجرت بھری نماز پڑھی تھی۔ کشف اس سارے کے دوران کسی سنگی مجسمے کی طرح اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھی کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آنے والی ساری ہلچل کو بغیر کسی تاثر کے دیکھتی رہی۔ موہد نے ایک بار پھر بیوقوف بنایا تھا، اس نے پھر اس سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، وہ کچھ بھی وضاحت دینے کے لیے یہاں نہیں آیا تھا۔ کشف نے اسے 2-3 بار کال کی جس پر اس نے فون سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے میسج کیا تو جواب ملا وہ شہر سے باہر کسی ضروری کام سے گیا ہے، یعنی اب وہ جو بھی طوفان آنا تھا اسے کشف کے اکیلے وجود کے اوپر سے ہی گزرنا تھا۔ اس طوفان کے بعد کچھ بچتا یا نہیں؟ کشف کے دل میں موہد کے لیے صرف نفرت بچی تھی۔ عصر کے بعد فنکشن تھا، یعنی اس کے پاس بمشکل 2-3 گھنٹے بچے تھے کچھ بھی کرنے کے لیے، یا تو وہ زینب کو سب کچھ سچ بتا دیتی یا کہیں سے موہد کو ڈھونڈ لاتی، اور آخری راستہ وہ زہر کھا کر اپنی جان لے لیتی۔ ان سب میں سے کوئی بھی راستہ آسان یا قابل عمل نہیں تھا۔ اس کا دل نیچے اور نیچے بیٹھتا جا رہا تھا۔ زینب نے صبح جو اس کے لیے ناشتہ بھجوایا وہ ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا تھا، حتیٰ کہ اس نے چائے بھی نہیں پی تھی۔ اس کا کچھ بھی کھانے پینے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ زینب ابھی کمرے سے باہر گزرتے ہوئے اسے شاور لینے کا کہہ گئی تھی۔ گویا وقت نزا قریب آ گیا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ آنکھیں زور سے رگڑ کر اکڑے جسم کو سیدھا کرتی بمشکل کھڑی ہوئی۔ اب کچھ بھی ہو جائے مجھے ان کو سب کچھ بتانا ہوگا، وہ فیصلہ کر کے باہر نکل گئی۔ وہ کیا چاہ رہا ہے بہت سوچنے پر بھی اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہر سے باہر ویران دھول اڑاتے راستے پر وہ جانے کب سے اکیلا بیٹھا تھا۔ ایک جی میں آئی بھاگ کر جائے اور کشف کو اپنے ساتھ لے کر اس دنیا کے اس آخری کونے میں چلا جائے جہاں ان دونوں کے سوا اور ان کی محبت کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ دوسرے لمحے اس خیال سے اس کا دل جیسے دہکتا انگارہ بن جاتا کہ اس نے یہ نکاح کس مقصد کے لیے کیا تھا۔ کیا وہ اس مقصد کو بھولنے جا رہا تھا؟ اور اب جب اس مقصد پر عمل کرنے کا سوچتا تو اسے خود سے گھن آنے لگتی۔ صرف ایک شخص سے نفرت اور انتقام کی خاطر میں نے اپنی زندگی کتنی قابل رحم اور قابل نفرت بنا دی ہے، پھر بھی میری یہ آگ ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے ایک طرف پڑے پڑے بڑے پتھر پر پیر کی ٹھوکر ماری اور اچھالنا شروع کر دی۔ کچھ بھی ہے، مجھے اب جا کر رانی سے سب کچھ کہہ دینا چاہیے اپنے کشف کے رشتے کے بارے میں، بس بہت ہو گئی۔ وہ غصے میں اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ چلو نا سونیا، اب اور کس بات کی دیر ہے؟ منصور کے انداز میں عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ گھر میں مہندی کا فنکشن کی تیاریاں عروج پر تھی۔ سونیا کو کرنے والے بہت سے کام تھے، مگر منصور کو زینب کی طرف جانا تھا اور سونیا کو بھی لگا یہی وقت مناسب ہے کہ منصور کے بہانے ہی صحیح وہ جا کر زینب کی ناراضگی دور کر آئے۔ وہ منصور سے حامی بھر کے پھنس گئی تھی، گھر کے کام اسے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ کبھی عاذر بلاتے تو کبھی طاہرہ بیگم، اور دوسری طرف منصور اسے بار بار بلایا جا رہا تھا۔ رمشا میری بیٹی، مجھے بہت ضروری جانا ہے ماموں کے ساتھ، آپ پاپا یا دادی کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ سب سنبھال لیں، میں گھنٹے بھر میں واپس آ جاؤں گی، دیکھ لوں گی نا آپ سب۔ آخر میں اسے رمشا سے کہہ کر نکلنا پڑا۔ ڈونٹ وری ماما، میں سب سنبھال لوں گی، آپ جائیں ماموں کے ساتھ۔ رمشا سمجھداری سے ماں کی فکر دور کرتے ہوئے حامی بھر کے بولی تو سونیا مطمئن ہو کر دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر گاڑی میں بیٹھے منصور کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی ذرا یہاں گاڑی ایک طرف کو روکنا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ راستے میں تھے جب سونیا نے گاڑی ایک طرف رکوا لی۔ منصور الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کشف زینب کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ صالحہ بھی وہیں بیٹھی پاس رکھے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو فرح؟ زینب کی پریشان آواز پر دونوں چونکے۔ او میرے اللہ، کب؟ زینب کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا زینب، سب خیریت تو ہے نا؟ کس کا فون ہے؟ صالحہ پریشان ہو کر رہ گئیں۔ زینب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے منع کیا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ ابھی۔ زینب کے چہرے پر گہری فکر تھی۔ کیا؟ دوسرے لمحے اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ نڈھال سی کرسی پر گرنے والے انداز سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح، کس کا فون تھا؟ صالحہ بے قراری سے بولی۔ کشف، پانی دے ماں کو، کیسی پیلی رنگت ہو گئی ہے اس کی ایک دم سے۔ زینب آدھا گلاس پانی کا پی کر بولنے کے قابل ہوئی۔ مدثر کا تھوڑی دیر پہلے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی تباہ ہو گئی، مدثر کی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ فرح کا فون تھا اور کشف کو لگا جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ اس کے سر سے سرک گیا۔ اس کا سینے میں رکا ہوا گھٹا ہوا سانس جیسے بحال ہونے لگا۔ صالحہ اور زینب ایک دوسرے کو تسلی دے رہی تھی اور کشف عجیب سکون کی حالت میں انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ زینب نے ہی دروازہ کھولا تھا، ابھی بھی اس کا دل قابو میں نہیں تھا، اتنی بڑی بدشگونی ہو گئی تھی۔ کشف کی کھلتی قسمت کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ حقیقتاً بہت پریشان ہو گئی تھی جب مدثر کی بہن نے اسے یا کسی کو بھی ہاسپٹل آنے سے روک دیا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھے اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے منصور کو دیکھ کے لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ دوسرے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ جی فرمائیے، وہ کھردرے لہجے میں پوچھ رہی تھی جیسے دونوں میں کبھی کوئی جان پہچان ہی نہ ہو۔ زینب، یہ منصور بھائی ہیں، تم نے پہچانا نہیں؟ سونیا چہکنے والے انداز میں کہتی سامنے آ گئی۔ زینب کا چہرہ اسی طرح تناؤ بھرا تھا۔ آنی، کون آیا ہے باہر دروازے پر؟ وہ انہیں لے کر صحن میں پہنچی تھی جب کشف کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔ سونیا کے ساتھ منصور کو دیکھ کے وہ ٹھٹکی تھی۔ زینب نے ایک نظر منصور پر ڈالی۔ یہ بھائی ہیں میرے کشف، تمہارے بابا امیر منصور۔
تعارف کا فریضہ بھی سونیا کو نبھانا پڑا اور اس نے آگے یوں بڑھ کر اسے گلے لگایا جیسے ان میں کبھی کوئی رنجش ہی نہ رہی ہو۔ کشف جیسے سونیا کی لگاوٹ کو محسوس ہی نہیں کر رہی تھی، وہ یکٹک منصور کو دیکھے جا رہی تھی۔ بابا، اس کے لب کپ کپائے۔ زینب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ میرے بابا ہیں نا؟ آپ ہی ہیں نا؟ منصور کے پاس آ کر وہ بے خود سی ہو کر بول رہی تھی۔ منصور کی نظریں جمائے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اتنے سارے سال آ گئے بیچ میں، ہماری کشف نے کب باپ کو دیکھا؟ کیسی مجبوریاں تھیں منصور بھائی، جو انسان چاہ کر بھی اپنوں سے نہیں مل پاتا۔ سونیا نے آنکھیں صاف کی تو زینب کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ منصور نے آہستہ سے کشف کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میری بیٹی کشف؟ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ معاف کر دو تم زینب بھائی کو، بے شک ان کی طرف سے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن کشف کو تو باپ کی ضرورت ہے نا۔ سونیا کے کہنے پر زینب نے منصور کے گلے لگی کشف کو دیکھا۔ کون آیا ہے باہر؟ زینب، اتنے میں اندر سے صالحہ کی آواز آئی۔ جی خالہ، آ رہی ہوں۔ زینب آواز لگا کر تسلی کراتے ہوئے بولی، آ جائیں اندر۔ منصور نے ایک نظر سونیا کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔